अस्सलामुअलैकुम। शब बारात क्या है? शब बारात की रात को आखिर होता क्या है? क्या शब बारात की रात को हमारी किस्मतें लिखी जाती हैं? क्या शब बारात की रात को हमारी मौत भी लिख दी जाती है? क्या इस साल हम मरने वाले हैं? क्या इस साल हम भीख मांगने वाले हैं? क्या इस साल हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है? क्या इस साल हम काफिर हो जाएंगे? क्या इस साल हम मोमिन ही रहेंगे? क्या इस साल हमारे मुक़द्दर में जन्नत लिख दी जाएगी? क्या इस साल हमारे मुक़द्दर में जहन्नम लिख दी जाएगी? दोस्तों, एक एक सवाल का जवाब आपको मैं देने वाला हूँ। शब बारात, बरकत वाली रात। आज की रात दोस्तों हमारे कांधों पर, हर किसी इंसान के कांधों पर जो दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, किरामन कातिबीन, इनके हाथों में जो दो रजिस्टर है, एक के हाथ में है नेकियों का अमाल का रजिस्टर, एक के हाथ में है गुनाहों का, हम जो गुनाह करते हैं उनका रजिस्टर। एक के हाथ में है नेकियों का, एक के हाथ में है गुनाहों का। दोनों रजिस्टर, ये दोनों फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में आज की रात लेकर हाजिर हो जाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला, हम गवाह हैं इस बात के कि इस इंसान ने इतनी नेकियां की हैं, यहाँ पर की हैं, इस तरीक़े से की हैं। दूसरा फरिश्ता कहेगा, अल्लाह ताला मैं गवाह हूँ इस बात का, इस बंदे ने, इस तेरे बंदे ने इस जगह पर ये गुनाह किया है, मैं इस बात का गवाह हूँ, मैंने इसका ये गुनाह इस रजिस्टर में नोट कर लिया है। और ये रजिस्टर पूरी तरीक़े से बंद हो जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में जमा हो जाएंगे। शब कद्र की रात अगर आपने तौबा कर ली तो ये रजिस्टर बदल भी सकती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने गुनाह किए भी हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं उनको मिटाने के लिए। रजिस्टर चेंज भी हो सकता है। दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई भी बंदा दुआ मांगे, सच्चे दिल से तौबा करे। तौबा क्या है दोस्तों? तौबा का नाम है गुनाह पर पछताना। अगर हमने कोई गुनाह किया भी है तो उस गुनाह पर शब कद्र की रात यानी कि शब बारात की रात यानी कि आज की रात हमें अपने गुनाहों पर पछतावा हो जाए। मान लीजिए हमने किसी के यहाँ पर चोरी की और चोरी करते हुए हम रंगे हाथ पकड़ गए। उसके बाद क्या हुआ? सब लोग हमसे चोर कहेंगे, अरे ये चोर है, अरे ये चोर है। लेकिन उस चोरी के बाद अगर आपने उस चोरी पर पछतावा कर लिया कि हाँ मैंने चोरी की है, मेरा चोरी करने का इरादा था और मैंने की भी है, लेकिन अब मैं इस पर पछता रहा हूँ, आपके दिल में पछतावा हो, इसी का नाम तौबा है दोस्तों। अगर आपके दिल में ये पूरे तरीके से पछतावा हो जाए कि हाँ या अल्लाह ताला मैंने गुनाह किया था, लेकिन तू बख्शने वाला है, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। अगर गुनाह पर पछता गए तो तौबा लाजिम है, कबूल हो जाएगी। और अगर ऐसे ही अल्लाह की बारगाह में गए, मस्जिद में गए, जाकर तौबा कर लिया, अल्लाह हम अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, तौबा ऐसी कबूल नहीं होती। तौबा करने से तौबा नहीं होती। गुनाहों पर पछताना, गलतियों पर पछतावा करना तौबा है, इसी का नाम तौबा है। क्या इस साल हमारी मौत क्लियर है? जी हाँ दोस्तों, इस साल हम अपनी मौत का इंतज़ार कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस साल इस बंदे के मुक़द्दर में लिख दो कि इस साल ये बीमार रहने वाला है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल का जो नया रजिस्टर बनेगा, उस रजिस्टर में दोस्तों अल्लाह ताला पिछले रजिस्टर को देखते हुए अगला नया रजिस्टर बनाता है। आपके मुक़द्दर में जो भी लिखना होता है वो पिछले रजिस्टर को देखकर लिखा जाता है। कहीं ना कहीं हदीसों में बात मौजूद है, उलमाए किराम ये बात बताते हैं। दोस्तों, पिछला रजिस्टर देखा जाता है कि पिछले साल आपने क्या किया, गुनाह किए हैं, नेकियां किए, किस कदर गुनाह किए हैं, किस कदर गुनाहों की कुफ्र की तरफ आप दौड़े हैं, भागे हैं, गए हैं, और किस कदर आप नेकियों की तरफ आए हैं, नमाज़ों की तरफ आए हैं। उस हिसाब से आपका रजिस्टर दोस्तों तैयार किया जाएगा। जब फरिश्ते बता देंगे अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे ने बहुत कोशिश की है अल्लाह तेरी बारगाह की तरफ आने में, तेरी इबादत की तरफ आने में इसने बहुत कोशिश की और ये आया भी है, हम गवाह हैं इस बात के। तो अल्लाह ताला उनको फरमाएगा, अल्लाह ताला उनसे कहेगा कि ऐ फरिश्तों, इनके नए रजिस्टर में लिख दो कि इस साल ये बंदा और ज़्यादा बेहतर तरीक़े से इबादत की तरफ बढ़ेगा। और इसके रजिस्टर में लिख दो
اس سال اس کی کمائی میں، اس کے گھر میں بہت ہی برکت ہونے والی ہے، اور اس سال اس کو بہت اچھی کمائی ہونے والی ہے۔ اور اگر ہم نے دوستو گناہ کیے ہوں گے، ہم گناہ کی طرف بڑھے ہوں گے اس سال، تو قسمت میں، مقدر میں، رجسٹر میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھوائے گا، اے فرشتوں اس رجسٹر میں لکھ دو کہ اس سال یہ پورا سال بیمار رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر! اس کے رجسٹر میں لکھ دو کہ اس پورے سال یہ کفر میں رہنے والا ہے، اس پورے سال یہ کفر میں رہنے والا ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے دوستو، آپ کو بتا دوں اللہ کی پکڑ اتنی مضبوط ہے، اگر وہ چاہے تو توفیق دے سکتا ہے، ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگیں، لیکن اگر وہ چاہے تو آپ سے ایمان ہی چھین لے گا۔ اس کی پکڑ اتنی مضبوط ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ سے آپ کا سب سے قیمتی، جو آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی ہے، وہ ہے آپ کا ایمان، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ کا ایمان چھین سکتا ہے، آپ کو کفر کی حالت میں لا سکتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تب۔ اور وہ کیوں چاہے گا؟ دیکھو، اس سے پہلے میں آپ کو دوستوں بتاتا چلوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یعنی کہ ہم لوگوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہماری جو اصلی ماں ہوتی ہے دوستو، وہ ہم سے کتنی محبت کیا کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی 70 ماؤں کے برابر اکیلا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو کیا وہ چاہے گا کہ میں اپنے بندے کو کفر کی طرف لے کے آؤں؟ کیا کوئی ماں چاہے گی کہ میرا بیٹا اللہ کی بارگاہ سے بھٹک جائے؟ اگر وہ مومن ہے تو، مسلمان ہے تو۔ کافروں کی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، نہیں چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے، پھر وہ یہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ کفر کی طرف جائے؟ لیکن اگر ہماری حرکتیں ہی ایسی ہوں گی، اگر ہماری حرکتیں ہم بار بار ویسی کریں گے، بار بار، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے اس کا ایمان چھین لیا کرتا ہے۔ ہم بھی کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس سے ہم کفری الفاظ بول جاتے ہیں، ہم کفری کام کر جاتے ہیں، ہم کفر کر جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہماری قیمتی چیز، ہمارا ایمان چھین لیا کرتا ہے، اور ہم کو ایسا لگتا ہی نہیں ہے، یہ بات ہم کو محسوس نہیں ہوتی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ہم کو تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کام غلط ہے ہی نہیں کسی بھی لیول تک۔ ہم کو یہ لگتا ہے کہ ارے یار نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو کام تو کر ہی رہے ہیں، ٹائم کہاں مل رہا ہے، آج کل اتنا بزی تو رہتا ہوں میں کام میں، تو نمازوں کے لیے ٹائم نہیں مل پاتا۔ جمعہ پڑھتا تو ہوں، اللہ تعالیٰ کو بس یاد کرنا چاہیے، میں یاد کر لیتا ہوں، جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، چھٹی کرتا ہوں جمعہ کی، یار ایسی کیا بات ہے؟ یہ دوستو وہ باتیں ہیں جو ہمیں خود پتہ نہیں چلتا ہے، ہم سوچتے ہیں یہی باتیں اچھی ہیں۔ یہی ہے دوستو ایمان چھیننے کا نظریہ۔ ایمان چھن جانے کے بعد یہی باتیں دوستو دماغ میں، دل میں آتی ہیں، یہ دماغ میں اور دل میں یہ چلتا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور ہم جو نہ کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ دماغ میں آتا ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم غلط نہیں کر رہے ہیں، ہم اگر زنا کر رہے ہیں تو ہم غلط نہیں کر رہے ہیں، توبہ استغفر اللہ اکبر، زنا ہم کر رہے ہیں اور ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم یہ غلط نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بار توبہ کر لیں گے سب کچھ صحیح ہو جائے گا، جب بڈھے ہو جائیں گے، عمر ہو جائے گی، توبہ کر لیں گے، نمازیں پڑھنے لگیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ یاد رکھنا سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تیاری کیے بیٹھے ہو بڑھاپے کی، اور پتہ نہیں ہے کہ جوانی میں ہی موت آ جائے، بچپن میں ہی موت آ جائے، 16 سال میں مر جائے، 20 سال میں مر جائے، 50 سال میں مر جائے۔ اگر کفریہ حالت میں کوئی بھی انسان مر گیا، قبر سے لے کر حشر قیامت تک اس کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ صرف تھوڑا سا بتایا گیا ہے قرآن شریف میں اور حدیثوں میں کہ قبر کا عذاب بہت سخت ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت سنا ضرور ہوگا، تاکہ میں نے بھی ویڈیوز ڈال رکھی ہیں قبر کے عذاب کے اوپر کی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ میں اگر پوری طریقے سے آپ لوگوں کو قبر کے عذاب کے بارے میں اگر بتا دوں، حضور نے اپنے خلیفاؤں کو اور لوگوں کو بتایا کہ
اگر میں قبر کے عذاب کے بارے میں آپ لوگوں کو پوری طریقے سے بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضور نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں قبر کا عذاب پورے طریقے سے بتا دوں انسانوں کو تو مجھے ڈر ہے کہ انسان اپنے ہی مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ اتنا سخت ہے قبر کا عذاب۔ اور یہ قبر کا عذاب کیوں آتا ہے اور کس پر آتا ہے؟ اللہ کے نافرمان بندے پر۔ ہمیں اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا جیتے جی کہ ہم اللہ کے نافرمان بندے ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہیں۔ شب قدر کی رات ہے، موقع ہے، یہ رات قسمت والوں کو ملتی ہے۔ پلیز توبہ کر لو، آپ لوگوں سے میری بس اتنی گزارش ہے۔ باقی تو آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں کسی کو زبردستی، میں کیا، کوئی بھی کسی چیز، کسی بھی انسان سے کچھ نہیں کرا سکتا۔ اگر اس کے دل میں ہے تو وہ خود کرے گا۔ کسی کے کہنے پر، کسی کے سننے پر، کسی کے کروانے پر کوئی کچھ نہیں کرتا۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ میری باتیں ٹھیک تھیں تو آپ، آج موقع ہے، شب قدر سے پہلے میری یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ توبہ تو باقی دنوں میں بھی قبول کی جاتی ہے، پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن شب بارات کی یہ وہ رات ہے، یا اللہ مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، یا اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما، یا میرے گناہوں کو معاف فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو، شب بارات یہ مومنوں کو ملا ہوا تحفہ ہے، اور میں آپ کو بتا دوں یہ وہ تحفے ہیں، رمضان، جمعے کا دن، شب بارات، شب قدر، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو صرف امت محمدیہ کو ملی ہے، یعنی کہ ہم لوگ رسول اللہ کی امت کو ملی ہیں یہ صرف۔ ان نعمتوں کا ہمیں لطف اٹھانا چاہیے۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس رات کو جتنا ہو سکے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیے، اور اللہ تعالیٰ کو اس رات میں راضی کر دیجئے۔ رجسٹروں کو، جو رجسٹر بند بھی ہو چکے ہیں، انہیں بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، انہیں بھی آپ بدل سکتے ہیں۔ کرنا سب کچھ آپ کے اوپر ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میرا کام سمجھانے کا تھا، بتانے کا تھا، میں نے سمجھا دیا، بتا دیا۔ اب دوستو کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔